بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ توبہ چل رہی ہے، شروع ہوئی تھی۔ آج آیت نمبر 7۔ خیر، آج کی پہلی آیت ہے کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ وعند رسولہ۔ کیف استفہام ہے، سوال ہے، اور اس استفہام میں، اس سوال میں استعجاب ہے، تعجب۔ قرآن کہتا ہے کیفا، کیسے، یکون ہوگا، للمشرکین مشرکوں کا، احد کوئی احد، عند اللہ اللہ کے یہاں، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے یہاں۔ ترجمہ لفظی کر دیا نا، کیا مطلب ہوا؟ قرآن بندوں کو تعجب دلا رہا ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی تعجب نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی امکان نہیں ہے، وہ اس کے یہاں سب واجب ہی واجب ہے۔ تعجب ہم کو ہوتا ہے، ایک انسان کو ہو سکتا ہے، کوئی اہم معاملہ درپیش ہو جاتا ہے تو ارے ایسا ہو گیا، ہم سوچتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، تو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں بات معلوم ہوتی ہے ایسا ہو گیا، ارے ایسا ہو گیا، اور اللہ کو سب پتہ ہے پہلے ہی سے۔ اللہ کی ذات کے اعتبار سے، اللہ کے علم کے اعتبار سے کوئی تعجب نہیں۔ بندوں کو اللہ تعجب دلا رہا ہے، کیفا، تو تعجب ہے کہ کیسے مشرکوں کا کوئی عہد ہوگا اللہ کے یہاں اور اس کے رسول کے یہاں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ جب مشرک لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو عہد کو توڑ دیتے ہیں، عہد کیا، وعدہ کیا، عہد و پیمان کیا، غداری کی، سال بھر بعد پھر کچھ رسول کی زبانی رسول سے عہد و پیمان کیا، تو اللہ کا عہد رسول اللہ کا عہد ہے، رسول اللہ کا عہد اللہ کا عہد ہے، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت ہے، رسول اللہ کی رسالت کو ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی وحدانیت کو مانا جائے۔ تو اللہ سے عہد کرتے ہیں یہ مشرک لوگ، یعنی رسول اللہ کی زبانی، رسول اللہ سے عہد، اللہ ہی کا عہد ہوا، اور پھر توڑ دیتے ہیں، پھر کچھ عہد کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے یہاں اور اللہ کے رسول کے ان کا کہاں کوئی عہد رہا، سمجھ گئے؟ اے لا یکون لہم عہد عند اللہ ولا عند رسول وہم یقدرون وینقضون، جو سمجھا رہا ہوں نا، حالانکہ یہ بار بار عہد توڑتے ہیں، اللہ کا عہد توڑتے ہیں، رسول اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ مشرک جن سے، اے مسلمانوں، جن سے تم نے عہد لیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عام مشرکین نے جب جب وعدہ کیا، جب جب عہد و پیمان کیا، غداری کے پیچھے بھی بیان کیا قرآن نے، مگر وہ جن سے، اے مسلمانوں، تم نے مسجد حرام کے پاس عہد لیا، یہ کون سی جماعت ہے مشرکوں کی، یہ کون سا ان کا ٹولہ ہے؟ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ مراد ہے۔ قال ابن عباس، پہلی تفسیر یہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہم قریش، یہ قریش کا وہ مراد ہے۔ قتادہ نے کہا ہم اہل مکہ، یہ مکہ والے ہیں، وہ مکہ والے جنہوں نے رسول اللہ سے عہد لیا یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن، یوم حدیبیہ میں جو عہد و پیمان ہوا تھا، صرف زبانی نہیں، لکھی تھی، تحریر تھی۔ حضرت علی لکھے پڑھے تھے، اور بھی چند صحابہ لکھے پڑھے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، ورنہ عرب کے سب تھے، سب عربی جانتے تھے، اپنی زبان سب جانتے ہیں۔ تو چند صحابہ پڑھے لکھے بھی تھے، حضرت علی کو بلایا، کہا کہ لکھو، سب سے پہلی چیز اوپر یہ لکھو، ھذا ماخذ محمد رسول اللہ، یہ وہ عہد ہے، یہ وہ تحریر ہے، دستاویز ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے قریش سے، آبجیکشن ہو گیا، جو قریش کی طرف سے سرگنا بن کر کے آیا ہے کہ ہاں کچھ عہد ہو جائے، جب لکھنا شروع ہوا کہے رک جاؤ، یہ کیا لکھ رہے ہو علی، اور آپ کیا بول رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ما قضى محمد الرسول اللہ، یہ وہ دستاویز ہے جو فیصلہ کیا ہے اور جو مان رہے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اور اس کے بعد کی عبارت ہے کہ قریش کے قبیلے کے درمیان تو یہی تو اختلاف ہے، ہم آپ کو رسول اللہ کہاں مانتے ہیں، ہم آپ کو رسول تھوڑا مانتے ہیں، رسول مان لے تو سب بات ہی ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، لکھ چکے تھے حضرت علی، اتنی تحریر لکھ چکے تھے، رسول اللہ نے فرمایا علی مٹا دو محمد الرسول اللہ۔ علی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرف رسول اللہ کا حکم ہے کہ مٹا دو محمد الرسول اللہ، ان کا اعتراض ہے نا، ان کا اعتراض ہے۔ حضرت علی اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں حکم تو آپ کا ہے مگر میں لفظ محمد الرسول اللہ مٹا دوں، یہ نہیں مان رہے، میں تو مان رہا ہوں، میرا تو ایمان ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لاؤ تحریر، ادھر کاغذ لاؤ، لفظ امی قرآن نے امی کہا ہے، پڑھے ہوئے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر دنیا کو پڑھا گئے، اور امی آپ کا لقب ہونا اور آپ کا وصف ہونا اسی میں معجزہ ہے کہ بظاہر دنیا میں کوئی انسان آپ کا استاذ، آپ کا ٹیچر، آپ کا ادھیاپک نہیں بنا، مگر ایسے استاذ ہوئے کہ پوری دنیا کو پڑھا کر کے چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا لکھنا جانتے تھے، امی تھے، امی آپ کا لقب ہے، آپ کا معجزہ ہے، کا لاؤ علی کا لاؤ کاغذ لاؤ ادھر تحریر، حضرت علی عرض ادب سے پیش کر دیتے ہیں، یہی دکھانا چاہ رہا ہوں، پڑھے ہوئے نہیں تھے نا، تو پوری عبارت پوری سطر نہیں مٹائی، نہیں کاٹی، رسول اللہ نے لفظ محمد رسول اللہ کو اسے کراس کیا، اور اس لیے کہ وہ جو مد مقابل ہے وہ نہیں مان رہا ہے نا، اور ہم تو آمنے کے پے کر ہیں، ہو جائے کوئی تحریر، ہو جائے کوئی عہد و معاہدہ۔ بات چلی صلح حدیبیہ پر، تو حضرت علی سے لے کر کے رسول اللہ اسی عبارت کو کاٹتے ہیں۔ الذین عاہدتم عند المسجد الحرام کی تفسیر کی کہ قریشی مراد ہیں، عبداللہ بن عباس نے، قتادہ نے تفسیر کی کہ یہ صلح حدیبیہ مراد ہے، جب تحریری شکل میں وعدہ ہوا تھا، عہد و پیمان ہوا تھا۔ اس میں شکیں کیا تھیں صلح حدیبیہ میں؟ اس سال آپ لوگ طواف عمرہ نہیں کریں گے، جائیے واپس یہیں سے، پہلی شک تھی۔ اور اس کے بعد دوسری شک کیا تھی؟ آئندہ سال آپ لوگ مدینے سے جب مکے آئیں گے عمرہ کرنے، تلوار نہیں لائیں گے، دو شک ہوئی۔ تیسرا معاہدہ کیا تھا کہ اگر میرا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر، قریش کے لوگ کہہ رہے ہیں، میرا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر مدینے جائے گا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرا آدمی لوٹانا پڑے گا، اور آپ کا کوئی آدمی بھاگ کر کے مکہ آئے گا تو میں آپ کے آدمی کو نہیں لوٹاؤں گا۔ سب بات مان لی جا رہی ہے، سب مان لی جا رہی ہے۔ حضرت علی ظاہر سی بات ہے جوشیلے صحابی تھے، روبیلے صحابی تھے، سب نہیں کر سکے کہ کتنی اتنا دب کے صلح ہو، اتنی دب کے صلح ہو، آتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسی شکیں؟ کا عمر خاموش ہو، اور سب ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہی صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے نا، صلح حدیبیہ جب ہو گئی ہے تو آگے چل کر کے انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل ہو گئی ہے۔ یہ جو امن کا ایک دستاویز لکھی گئی، ایک تحریر لکھی گئی، جو وعدہ ہوا، جو عہد و پیمان ہوا، کھول کر کے مسلمانوں نے اپنا پرچار کیا، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو خوب پھیلایا ہے، سمجھ گئے۔ اور ظاہر میں تو وہ دبی تھی، وہ جو ہے دب کر کے صلح ہو رہی تھی، نہیں، اس ظاہری دبی ہوئی صلح میں اسلام کی فتح یابی تھی، اور قرآن نے آگے کہہ دیا، اللہ کے نبی پر آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی ہم نے تمہیں کھلے ہوئی فتح عنایت کر دی، امن ہو گیا نا، اب اسلام کا خوب تم کی تبلیغ کرو۔ فائدہ اس کا ہوا، لوگ اسلام لا رہے تھے۔ چلو فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، قرآن کہتا ہے تو جب تک وہ تمہارے ساتھ معاہدے پر برقرار رہیں، فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو تم بھی ان کے وعدے پر برقرار رہو، استقامت پر رہو، ٹھہرے رہو۔ اور جیسے ہی دیکھ لو کہ یہ پہلی بھی بات گزر چکی ہے، اتنا اہم ٹاپک ہے، اتنا اہم یہ عنوان ہے، اتنی اہم یہ تعلیم ہے، قرآن نے دوبارہ سے بارہ بیان کیا ہے۔
آپسی معاہدہ وحید ہو یا دو غیر قوموں کے درمیان ہمارے درمیان ہو رہا ہو، قرآن کہتا ہے ان العہد کان مسئولا، وعدہ کو ہلکی پھلکی چیز مت سمجھو۔ اے مسلمانوں، تمہاری زبان ایک مومن کی زبان ہے، تمہاری زبان ایک مسلمان کی زبان ہے۔ مسلمان مکاری نہیں کرتا، غداری نہیں کرتا، جو کہہ دی حق بات اسی پر ڈٹا لے رہا ہے۔